اور ساتھ ایک بات فرما رہے ہیں، ہاں بھائی بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ، بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ، یہ ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں۔ 10 آئے، پھر 20 آئے، پھر 100 آئے، پھر 200 آئے، پھر 300 آئے، پھر 400 آئے، پھر 500 آئے، پھر 600 آئے، پھر 700 آئے، پھر 800 آئے، پھر 900 آئے، پھر 1000 آئے، سارے کھا کے چلے گئے۔ اور جب میرے نبی نے ڈھکن اٹھایا ہانڈی کا تو برابر بھری ہوئی، ایک ڈوئی کم نہیں، ایک بوٹی کم نہیں۔ اور جب پرات کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا تو ایک روٹی کا پیڑا کم نہیں۔ پہلے کے دونوں کناروں کو ایسے پکڑا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اپنے دعا مانگنا شروع فرمائی۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کہ اللہ رسول نے کیا بولا کیا کہا، کہ آہستہ آواز تھی، لیکن جب ہماری اگلی نظر پڑی ہے تو پیالے میں بکری کا بچہ زندہ کھڑا ہوا تھا، وہ جس کو ذبح کیا تھا۔ تو آپ نے کہا جابر لے جا، ہر گل سانو ساڈے رب کھوا چھڑے، لے جا، یہ ہانڈی بھی لے جا، بوٹی بھی لے جا، روٹی بھی لے جا، آٹا بھی لے جا، تو اے بکری کا بچہ بھی لے جا۔ حضرت جابر جو اس کو کان سے پکڑ کر گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی یوں پیچھے ہوئی، یہ کیا، اس کو تو ابھی ذبح کیا تھا، یہ کہاں سے نکل آیا؟ کہ اللہ کے رسول کی دعا سے دوبارہ زندہ اللہ نے کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کائنات بحر و بر، ساری کائنات پر آپ کی نبوت کی چھاپ ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین۔ کہتے ہیں علماء جنت کا پانی سب سے افضل ہے، کچھ کہتے ہیں علماء نہیں، آب زمزم سب سے افضل ہے، پھر ہر ایک کے دلائل ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ زمزم اس لیے افضل ہے کہ جب اللہ کے نبی کو معراج پہ لے جایا گیا تو آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کو نکالا تو جنت کے پانی سے نہیں دھویا، زمزم کے پانی سے دھویا۔ ایک رائے علماء کی اور ہے، کہتے نہیں زمزم بھی بڑا افضل اور جنت کا پانی بھی بڑا افضل، پر ایک پانی ان دونوں پانیوں سے افضل ہے، وہ کون سا ہے؟ تبوک کا موقع آیا اور 30,000 کا لشکر اور شدید گرمی اور پانی ہو گیا ختم، اس قدر پیاس کا عالم ہوا کہ ایک صحابی نے اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجھڑی کو نکال کے نچوڑا اور اس میں سے جو گندا پانی نکلا وہ پیا تو حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ مارے گئے۔ آپ دعا فرما دیں رب اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پانی اور کھانے کا انتظام فرما دے گا۔ اچھا تو جس کے پاس جو ہے لے آؤ، لے آؤ، کوئی 1 کھجور لایا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی روٹی کا 1 ٹکڑا لایا، کوئی پنیر کا ٹکڑا لایا، کوئی جو کا تھوڑا سا مٹھی لے کر آیا، تو آپ نے سارا رکھ دیا ایک جگہ اور اس کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیا، کہا بھائی نیچے سے نکالتے جاؤ اور اپنے بورے بھرتے جاؤ، لاتے جاؤ بھرتے جاؤ۔ 30,000 کا لشکر اپنے اپنے تھیلے بھر کے چلا گیا اور ڈھیر ویسے کا ویسا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا کوئی پانی ہے تو لاؤ، تو پیالے میں تھوڑا سا پانی جمع ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں پھیلا کے پانی میں ڈالا، یوں پھیلا کے، تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا لو بھائی بھرتے جاؤ۔ 30,000 آدمی میرے محبوب کی انگلیوں سے نکلے ہوئے چشموں سے اپنے لوٹے بھر رہا تھا، اپنے گلاس بھر رہا تھا، اپنے پیالے بھر رہا تھا، اپنی مشکیں بھر رہا تھا۔ 30,000 آدمی بھرتے گئے اور یہ پانی ابلتا رہا اور نکلتا رہا۔ جب سب کی ضرورت پوری ہوئی تو یہ پانی بند ہو گیا۔ تو علماء کہتے ہیں یہ پانی سب سے افضل پانی ہے جو میرے محبوب کی انگلیوں سے نکلا، جو آپ کی انگلیوں سے نکلا، جو آپ کے پوروں سے نکلا، وہ کائنات کا افضل ترین پانی ہے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ قریشی ہاشمی ہونا نہیں ہے، مرد ہو یا عورت۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ 10 باتیں ہیں، اسلام، ایمان، بندگی، صبر، صدق، صبر، عبادت، صدقہ، روزہ، عزت کی حفاظت،
ذکر صبح شام زبان پہ جاری، یہ 10 باتیں عورت کر لے مرد کر لے، یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے اور یہ اللہ کا محبوب ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، کالا ہو یا کالی ہو، گورا ہو یا گوری ہو، بادشاہ ہو یا بیگم ہو، غریب ہو یا غریبن ہو، امیر ہو یا امیرن ہو، وہاں سکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہے۔ ساری کائنات کے افضل ترین، اعلیٰ ترین، اجمل ترین، اکمل ترین ہستی، رحمت للعالمین کا لقب پانے والی ہستی، اس کو ڈھونڈو۔ ایک بدو آیا، آپ کی مجلس کے اوپر سے گزرا، کہنے لگا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا میں نبی ہوں، تو واپس مڑ آیا۔ ایک گوہ شکار کر کے لایا ہوا تھا، گوہ یعنی گوتی سڑکوں میں نظر آتی بازو کا، یہ اب بھی کھاتے ہیں، جو یہ خانہ بدوش جو غیر مسلم ہیں وہ پکڑ کے کھاتے ہیں، اور اب بھی کھاتے تھے۔ گوہ ماری ہوئی شکار زدہ، اللہ کے نبی کے سامنے یوں پھینکی، کہنے گا تو آیا بڑا نبوت کے دعوے کرنے والا، یہ گو اگر کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ اور یوں کھڑا ہو گیا اکڑ کو، بندہ تو مویا نہیں بولیندا تھا، اس کہیں بولنا، اور مر جائے تو انسان نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے؟ جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا تو مردہ کیسے بولے گا؟ اس نے کہا آج میں وہ گھنڈی پائی ہے کھل نہیں کوئی نہیں۔ یہ اگر کہہ دے نا، یہ گو کہہ دے تو نبی ہے تو مان جاؤں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا۔ تو آپ نے ایک نظر اس پہ ڈالی، ایک نظر، اور میں کہا یا رب اے گو، تو مردہ گو کی آنکھیں کھل گئیں۔ تو اس نے یوں تھوڑی سی اس کی گردن، تو میں بڑی آکڑی گردن ہوتی، تو اس نے یوں تھوڑی سی گردن اونچی کی اور کہا عربی زبان میں لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے دو جہان کے سردار نے پکارا، سعدیک، میرا تو آج بھاگ جاگ اٹھا، آج مجھ سے بڑے بختوں والا کون ہوگا کہ مجھے دو جہان کا سردار پکارے؟ آج مجھ سے بڑے بھاگ والا کون ہوگا کہ مجھے دو جہان کا سردار پکارے؟ تو آپ نے کہا گو من تعبد، کون ہے تیرا رب؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میرا رب وہ ہے عرش آسمانوں پر، حکومت زمینوں تک، راست سمندروں میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ میرے نبی نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ سارا مجمع سن رہا ہے، بدو دی اکھیاں پاٹی ہوئی ہیں، دیکھ رہا ہے، ایک ہی ہو گیا۔ تو آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اتنے کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، یہ گوہ کو بھی پتا ہے۔ آگے کہتی ہے وخاتم النبیین، اور آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اب اسلام مکمل ہوا ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں دو عقیدے فرض ہیں، یہ رسول ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ناکام۔ تو آپ نے کہا ہاں بھائی بدو ہون کی صلاح ہے، کہ ہون تو کلمہ پڑھے بغیر کوئی راہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو بہنوں، تمہاری بھی، میری بھی، تم سب کی بھی، ہم سب کی منزل اللہ ہے، اور اللہ تک پہنچانے کے لیے ایک راہبر ہے، ایک راہبر ہے۔ جیسے اللہ ایک ہے، ایسے ہادی اکرم رسول مصطفیٰ اس کائنات میں صرف ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان
کنان بن عبد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن حموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن اعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامع بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام کہ یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے آدم علیہ السلام تک. ہائے ہائے میں نے گھوٹ کی میں بیان کیا گھوٹ کی تو میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی سنائی تو وہاں ڈاکوؤں کا سردار آیا ہوا تھا کچے کے علاقے کا ڈاکوؤں کا سندھی جو پورے ڈاکوؤں کا سردار چھوٹا سا قد اس کا. تو مجھے اگلے دن کسی نے کہا جی وہ ڈاکوؤں کا سردار آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے اس کو بلوا لیا. وہ چھوٹے چھوٹے سندھی داڑھی جو سندھی داڑھی رکھتے وہ کوئی سنت والی نہیں اور ایسے پگڑی تو آ کر بیٹھ کر کہنے لگا سائیں تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو اور رونے لگا. میں نے کہا ڈاکو کے اندر بھی محمد مصطفیٰ کا عشق کیسا ہے. وہ رونے لگا کہ تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو. سبحان اللہ سائیں سبحان اللہ سائیں آپ میرے پاس آؤ میرے کچے میں آؤ میں آپ کے لیے دمبے کاٹوں گا میں آپ کی پوری جماعت کی دعوت کروں گا. میں کہا چوری دا دمبا نہ ہو بھی تو مڑتا اسی آ جانے. اس نے وہیں توبہ کی توبہ کر کے اٹھا وہاں سے. اور میں نے ابھی کچھ دوست آئے ہوئے تھے گھوٹکی کے میں نے ان سے پوچھا اس سردار کا کیا بنا. کہا جی توبہ تائب ہی رہا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ نے ہر مرد عورت کے دل میں اپنے اور اپنے رسول کی محبت رکھ دی ہے. جہاں اس کو پانی ملے گا وہ ہری ہو کے باہر آ جائے گی. میں ایک دفعہ میری کمر میں درد ہوا مجھے 2 مہینے کے آرام کا ڈاکٹروں نے کہا میں گھر میں 2 مہینے مصروف آدمی بھی لو جائے تو بس تو موت. تو میں چھٹیوں کے دن تھے میں نے سارے بچوں کو اکٹھا کر لینا اور ان کو تھوڑے ان میں فضائل کی تعلیم. وہ سارے یا سو جائیں یا بور ہو جائیں کہ یہ تو کل بھی سنی تھی یہ تو کل بھی سنی تھی. میں کہا ہن کی کرا. میں نے کہا اچھا میں تمہیں اپنے نبی کی کہانی سناتا. تو میں نے اپنے نبی کی سیرت سنانا شروع کی کہانیوں کے شکل میں. 2 مہینے ان کو میں سیرت سناتا رہا روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. میں جب کہوں باقی کل کہ نہیں تھوڑا اور سنائیں تھوڑا اور سنائیں. چھوٹے چھوٹے بچے 5-7 سال میکسیمم عمر 10 سال تھی جو بڑا بڑے بچے ان 4 سال سے 10 سال کے بچے سارے خاندان کے 15-20 تو کہ نہیں تھوڑا اور سنا. میں نہیں باقی کل. جس دن آخری دن تھا چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اپنے اپنے جا رہے ہیں کوئی لاہور کوئی ملتان کوئی فیصل آباد اسکولوں کے لیے. تو میں نے اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے ہو. میرا بھتیجا سب 5 سال کا تھا تو اس نے جو سنا تو اپنی ماں کے گلے لگ کے وہ اتنا رویا پھوٹ کے وہ کیا کہے ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے. اس نے سارے بڑوں کو رلا دیا جس کو بھی پتہ بھی نہیں نبی کیا ہوتا ہے. یہ اس شہنشاہ کا کرم ہے جس نے ہر مرد عورت بچے بچی کے دل کے اندر اپنا اور اپنے رسول کا ایک تعلق رکھ دیا ہے. کسی کو مل جاتا ہے تو وہ نکھر جاتا ہے. ہندوستان اکٹھا تھا بمبئی فلمی دنیا تھی وہاں ایک رقاصہ تھی مسلمان سب سے مشہور ناچنے والی اور سب سے مشہور اداکارہ. تو ایک ہندو ڈائریکٹر اس سے کہنے لگا کہ تیرا نام بڑا لمبا ہے تو نام چھوٹا رکھ فلمی نام چھوٹا رکھ. کہنے لگی کیا رکھوں. کہنے لگا عائشہ رکھ لے. تو اس پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی اور تڑپ کے اٹھی اور کہنے لگی کمبخت ایسی پاک عورت میرے جیسی گندی عورت کے ساتھ اس کی نسبت ہو. اور اس نے جوتا اتارا اور مار ہندو کے سر سے خون نکال دیا اور ایسا روئی اور ایسی توبہ کی پھر کسی نے اس عورت کا بال تک نہ دیکھا.
اکثر شیرانی اپنی موج میں بڑا شاعر، نشہ چڑھا ہوا، جام ہاتھ میں، یہ زمانہ تھا جب سوشلزم کا عروج تھا، اور اس سے اس کے بیٹھے ہوئے دوست احباب پوچھ رہے کہ آپ کا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، فیض کے بارے میں کیا خیال ہے، اور جوش ملی آبادی کے بارے میں کیا خیال ہے، اس طرح پوچھ رہے ہیں، اور وہ اپنے تبصرے کر رہا ہے کہ ہاں یہ کرتے 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 ایک سوشلسٹ لڑکا تھا، وہ کہنے لگا محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، شراب چڑھی ہوئی ہے اور جام بھرا ہوا ہے، ایک دم کرنٹ لگا اور وہی جام اٹھا کے اس کے سر میں مارا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ ایک ہی تو بخشش کا آسرا ہے، وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتے، اس ناپاک زبان سے، اس ایسی پاک ہستی کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، ایک ہی تو میرے پاس بخشش کا آسرا ہے، وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اتار دی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میرا تمہارا مسئلہ ایک ہے کہ میں اللہ کو پالوں، میں اللہ کو راضی کر لوں، لیکن اللہ تک جانے کی راہیں کھلی ہیں، کشادہ ہیں، دراز ہیں، کون سی ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کون سی ہیں؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ وہ راستہ ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے پاک پتن کی عورتوں کو بتا دو اور پاک پتن کے مردوں کو بتا دو، جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے، نہ ان کی دین، نہ ان کی دنیا ہے، نہ ان کا دین ہے۔ تو اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تک جانے کے لیے، آخرت کی منزلوں میں سرخرو ہونے کے لیے، دنیا کی زندگی پرامن گزارنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور آپ کی زندگی کا خلاصہ دو باتیں ہیں جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک بندگی اور ایک اخلاق۔ اے میری امت، میرے اللہ سے تعلق رکھنا نماز کے ذریعے سے، اور میرے امت سے تعلق رکھنا، میرے اللہ سے تعلق رکھنا نماز کے ذریعے، اور میری امت سے تعلق رکھنا اچھے اخلاق کے ذریعے۔ میرے نبی کی ساری تعلیمات دو جملوں میں، جس کو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، پاک وطن کی عورتوں نماز نہ چھوڑنا، پاک وطن کے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ 90% مرد عورت نماز چھوڑ گئے، 100 میں 10 ملتا ہے، کوئی 900 اکٹھے کرو تو 10 نمازیں نکل آئیں گے، لیکن 100 مرد عورت اکٹھے کرو، 100 عورتیں 100 مرد، ایک بھی درگزر کرنے والا نہیں ملے گا، ایک بھی معاف کرنے والا نہیں ملے گا، ایک بھی سر جھکانے والا نہیں ملے گا، ہر ایک سر اٹھانے والا، ہر ایک بڑھ کے تکلیف پہنچانے والا، ہر ایک بڑھ کے زیادہ زبان کو تیز استعمال کرنے والا۔ 100 میں 10 نمازی تو مل جاتے ہیں، 100 میں ایک آدھ زکات دینے والا تو شاید مل جائے، لیکن 100 میں ایک بھی اخلاق والا نہیں ملتا، ایک بھی درگزر کرنے والا نہیں ملتا، ایک بھی معاف کرنے والا نہیں ملتا۔ میرے بھائیو، اللہ نہیں ملتا جب تک اس کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، اور اللہ نہیں ملتا جب تک اس کے بندوں میں رہ کر درگزر کرنے والی سیرت کو نہ اپنایا جائے۔ جس نے اللہ کو پایا نماز کے سجدوں سے پایا، اور جس نے اپنے سجدوں کو قبول کروایا وہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر کے قبول کروایا۔ ورنہ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا غریب کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ کا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کا دن نیکیوں کے پہاڑ لائے گا، لیکن اس کو گالی دی، اس کا حق مارا، اس پہ ظلم کیا، اس پہ زیادتی کی، اس کی غیبت کی، اس کا دل دکھایا، اس کی عزت، اس کی پگڑی کو اچھالا، یہ سارے حقدار آئیں گے، یا اللہ حق لے کے دو، تو لگائے گا اس کی نیکیاں اٹھاؤ، نمازیں گئیں اور روزے گئے اور حج گئے اور زکاتیں گئیں اور صدقے گئے اور خیراتیں گئیں اور تسبیحیں گئیں اور تلاوت گئی اور ذکر گیا اور تہجد گئی اور اشراق گئے اور اوابین گئے اور چاشت گئی اور تسبیحات گئیں، سب گئے، پھر بھی حقدار کھڑے ہوئے، یا اللہ ہمارا حق، تو نیکیاں تو ختم، تو پھر اللہ کہے گا
اپنے گناہ اٹھاؤ اس کے سر پہ ڈالو، ان کے جھوٹ اس کے سر، ان کی گالیاں اس کے سر، ان کے ظلم اس کے سر، یہ ساری زندگی مسلح آباد کر کے جہنم میں چلا گیا۔ کیوں گیا؟ کہ لوگوں کے ساتھ وہ نہ کیا جو میرے نبی نے سکھایا تھا۔ اللہ کے حق کو تو پورا کیا، نماز نہ چھوڑی، روزہ نہ چھوڑا، زکوٰۃ نہ چھوڑی، حج نہ چھوڑا، تسبیح نہ چھوڑی، تلاوت نہ چھوڑی، لیکن اس کی زبان ناگن کی طرح ہر ایک کو ڈستی رہی، سب کے بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کر جنت کے راہیں، جنت کے عمل کر کے بھی جہنم میں چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ تعلیم کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ ایک اللہ کا حق جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، پورے پاک پتن میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو رات کو تہجد میں اٹھا اور نفلوں میں لگنے لگا تو بیوی کو بھی اٹھایا، اس نے تھوڑا ادھر ادھر سستی دکھائی تو پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے۔ یہ زبردستی کی بات نہیں ہو رہی، محبت سے اٹھانے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر دونوں میاں بیوی اٹھ کو اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اور بہترین عورت وہ ہے جو تہجد میں رات کو اٹھی اور نماز شروع کرنے لگی تو سوئے ہوئے خامد کو اٹھایا، اس نے تھوڑی سستی دکھائی تو اس پر تھوڑے تھوڑے پانی کے چھینٹے مارے، پھر اس کو اٹھایا اور دونوں کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کرنے لگے۔ جب یہ دونوں مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اترو اور ان کا قرآن سنو جو یہ تہجد میں پڑھ رہے ہوں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں قرآن پڑھ رہے تو آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا تو ان کا گھوڑا اچھلنے لگا ڈر کے، تو ان کا بچہ قریب سویا پڑا تھا تو ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ گھوڑے کی پچھاڑی نہ لگ جائے، تو انہوں نے جلدی سے رکوع کر دیا، پھر کھڑے ہوئے تلاوت شروع کی، پھر آسمان سے بادل اتر آیا، پھر انہوں نے جلدی سے رکوع کر دیا۔ جب فجر کی نماز میں آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو عجب قصہ ہوتا رہا، جب میں تلاوت کرتا کو نماز میں تو ایک بادل کا ٹکڑا بالکل میرے اوپر آ جاتا، میرا گھوڑا اچھلتا، مجھے بچے کا خوف۔ میرے نبی نے فرمایا تجھے پتہ بھی ہے وہ کیا تھا؟ کہ نہیں۔ کہا وہ بادل نہیں تھا، آسمان کے فرشتے تھے، تیرا قرآن سننے آتے تھے، تیری تلاوت سن رہے تھے۔ جب کوئی مرد عورت تہجد میں مسواک کر کے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بالکل ہونٹوں کے سامنے آ جاتا ہے، یہاں اپنے اس کے منہ کے سامنے منہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے اور قرآن پڑھ، اور قرآن پڑھ، اور قرآن پڑھ، کہ تیرا قرآن ہماری غذا ہے۔ جیسے روٹی ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے، وہ کا فرشتوں کے پیٹ میں تہجد کا قرآن جاتا ہے اور ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں تہجد نہیں، جس گھر میں فرائض نہیں ہیں، وہاں تو اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے۔ کتنے کروڑوں گھر ہیں، ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں۔ کتنے کروڑوں گھر ہیں، ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ رابعہ بصری تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد غسل فرماتی۔ یہ عورت ہونے کے ناطے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں 1200 سال کے بعد پاک پتن کی عورتوں کو اس کا قصہ سنوں۔ یہ حبشی تھی، کالی، حبشی، کالا بھی ہونا بدصورت بھی ہونا، حبشی النسل، کالے بھی بدصورت بھی۔ یہ باندھی تھی، آزاد نہیں تھی، یہ بانجھ تھی، قابل اولاد نہیں تھی۔ جس عورت میں یہ 3 عیب ہوں اسے زمانہ یاد رکھ سکتا ہے، اسے تاریخ یاد رکھ سکتی ہے۔ تو آج 12 صدی کے بعد میں کیوں رابعہ کی کہانی مردوں عورتوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کو پا لیا تھا۔ یہ غسل کر کے اپنے خامن سے فرماتی میں آپ کو میری ضرورت ہے۔ اگر وہ فرماتے کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں، وہ کہتے اجازت ہے، تو پھر فجر تک مصلی تھے۔ ان کے جوانی میں 42 سال کی عمر میں تو یہ خود انتقال کر گئے، ان کے خامن فوت ہو گئے جوانی میں۔ تو بہت بڑے وقت کے شیخ، بڑے عالم، وہ چل کر آئے، رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، رابعہ کی نسبت لینے کا شوق تھا۔ تو انہوں نے فرمایا 4 باتوں کا جواب دے دو میں شادی کر لیتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا؟ پتہ نہیں۔ کہ جب قیامت میں اٹھائی جائیں گے تو کسی کے
سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا عمل اس کا، تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں کا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہ جب اللہ ترازو تولے گا کسی کی نیکی جھکے گی کسی کی بڑھے گی، تو میری گھٹے گی یا بڑھے گی کا مجھے تو پتہ کوئی نہیں۔ کہ جب پول سراج سے گزاریں گے کوئی پار ہو جائیں گے کوئی گر جائیں گی، میں گروں گی یا پار ہوں گی کا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہ پھر جاؤ میں فارغ نہیں، مجھے تیاری کرنے دو۔ اور 42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور خامے تو تھے نہیں، عجب اللہ سے تعلق تھا۔ اٹھی ہیں سالن بنانے کے لیے، تو دیکھا چولہے پہ بیٹھے تو پیاز کوئی نہیں، تو کہنے کہ یا اللہ پیاز ہی کوئی نہیں، خیر پیاز کوئی نہیں۔ کوئی چیل کہاں سے اڑ کے آ رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ رابعہ نے کہا یا اللہ پیاز کوئی نہیں، چیل کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز سیدھا آ کر رابعہ کی جھولی میں گرا ہے۔ کہ میری بندی تو میری ہو گئی ہے، میں چیلوں کو تیرا خادم بنا دوں گا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی خادمہ کو خواب میں ملی، تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمایا میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے آگے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کے عشق میں زندہ رہی، 40 برس جسے پوجا کرتی رہی، 40 برس جسے بھلا نہ سکی، یہ 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں اسے بھول جاؤں گی جو سوال کرنے آ گئے ہو من ربو کی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اچھا بھائی ناراض نہ ہو، تم سے تو ہم آگے پوچھتے ہی کوئی نہیں، اور واپس چلے گئے ہیں۔ ایک اللہ سے تعلق، ایک زندگی کے 2 سرے ہیں، ایک اللہ سے جڑتا ہے ایک بندوں سے جڑتا ہے۔ اللہ سے جڑتا ہے عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، اور دوسرا سرا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، وہ بھی اتنا ہی نازک ہے۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو عبادات مردود ہو جائیں گی، اور اگر عبادات کوئی نہیں ہوں گی تو اخلاق مردود ہو جائیں گے۔ یہ دونوں 2 پر ہیں، ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے، ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم، ہوئے کون کھڑے ہو گئے؟ اچھا جی قاتل نہیں، جواری نہیں، بدکار نہیں، بہت بڑا ظالم، چور نہیں، بہت بڑا ظالم کون یا رسول اللہ؟ کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ سارا پاک پتن ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں اس ظلم سے بھری پڑی ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، مصلوں کو آباد کرو، مصلوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ الصلاۃ میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا رخ وما ملکت ایمانکم، میری امت اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا۔ کہ اسلام کی تکمیل عبادت سے نہیں ہے، اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے۔ عبادت انتہا ہے، عبادت ابتدا ہے، اور اخلاق انتہا ہے۔ عبادت اول ہے اور اخلاق آخر ہیں۔ عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ عبادات کا منظر تو پیش کرتا ہے، لیکن اخلاق کی دنیا اجڑ گئی، کھنڈر بھی کوئی نہیں نظر آتے۔ چلو کہیں کھنڈر ہوتے تو ہم کہتے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی، کس بالدیار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الارواح والديم قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فطوذ فالمخرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلي فديناك من ربع وإن زدتنا قربا فإنك كنت الشرق للشمس والغربا۔ منزلیں اجڑ جائیں تو کھنڈر، یہ سارے جو میں نے عربی کا اشعار پڑھے یہ عربوں کا نوحہ ہے، یہ عربوں کا نوحہ ہے۔ چونکہ عرب رہتے تھے، کاروان چلتا ہوا کارواں تھا، تو 1 مہینہ یہاں گزارا، 1 سال یہاں گزارا، پھر وہاں سے خیمے اکھاڑے، پھر چل دیے۔ پھر جب کبھی ان وادیوں سے گزرتے تھے تو وہاں وہ آثار نظر آتے، ٹوٹی دیواریں اور شکستہ محرابیں، تو پھر وہاں بیٹھ کر وہ نوحے لکھتے تھے۔
اور پرانے وقت کو یاد کر کے شعر کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے گھر کے آثار، یہ ہمارے قبیلے کے آثار، لیکن ہائے میرے نبی والے اخلاق کے تو آثار بھی مٹ گئے، کھنڈر بھی نظر نہیں آتے، بڑے بڑے عبادت گزار زبان کے اتنے زہریلے کہ ہڈیوں میں بھی آگ لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے مسلوں کے آباد کرنے والے زبان کے اتنے سخت کہ ہڈیوں کے اندر آگ اتار دیتے ہیں، گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، دین مکمل نہیں ہوتا اخلاق کے بغیر، دین مکمل نہیں ہوتا درگزر کرنے کے بغیر۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے کہا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اب یہ ابتدا میں نے کہا عبادت اول، اخلاق آخر۔ یہی سوال ایک اور آدمی بعد میں کرتا ہے، یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو میرے نبی نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، اسلام میٹھا بولنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ابتدا انتہا، اسلام کی اول عبادت، اسلام کی آخر اخلاق، میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا، زبان کا بول میٹھا۔ میرے نبی نے فرمایا تم دنیا کو پیسے پہ خوش نہیں کر سکتے، نہ تم پیسے پہ پورا اتر سکتے ہو، چاہے بادشاہ بھی ہوگا تو وہ پیسے پر اپنی رعایا کا خوش نہیں کر سکتا کہ مانگنے والے زیادہ ہیں اور مال تھوڑا ہے، اسباب تھوڑے ہیں، لیکن تم ایک میٹھے بول کے ساتھ کا میٹھا بول۔ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو میرا نبی کہتا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ ترجمہ کر رہا ہوں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی ابتدا۔ اب یہی سوال ایک اور آدمی کرتا ہے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو میرا نبی کہتا ہے کھانا کھلانا، میٹھا بولنا، نہ بول میٹھا رہا نہ کھانے کھلانے رہے۔ بچپن میں دیکھا ہماری دادیاں اور تائیاں، بوڑھی رات کے 12 بجے بھی مہمان آ جاتا تھا تو کہتی تھی بسم اللہ رب دی رحمت آ گئی، کبھی ماتھے پہ بل نہیں پڑتے دیکھا، خود اٹھتی تھی۔ کوئی نوکر گھر میں ہے اٹھا لیا، کوئی نوکر گھر میں نہیں ہے خود کام میں لگ جاتی کہ بسم اللہ رب دی رحمت آ گئی۔ دن کے 12 بجے کوئی مہمان آ جائے تو یہ گھر کی عورتیں کہتے اے ویلا ہی آمن دا، منہ چاہتے آ گیا، اے ویلا کوئی آمن دا ہے۔ کھانے کھلانے بھی گئے، میٹھے بول بھی گئے۔ ہمارے باپ کا ایک دوست ہوتا تھا چاچا لال، وہ ایک دفعہ آیا ڈیرے پر تو رات کو مہمانوں کو دودھ پلایا جاتا تھا، جب کبھی وہ زمانہ تھا تو وہ ہمارا ملازم لے گیا رات کو دودھ لے گیا تو وہ جب اس نے گلاس دیکھا، گلاس کے گلاسی، یہ گلاس ہمارے بخل کی نشانیاں ہیں، تو وہ گلاس کو دیکھ کے کہنے لگا ہمارے نوکر کو پتر میں نہیں پیندا۔ اس نے کہا چاچا لال کیوں نہیں پینا ہے؟ وہ کہنے لگا دو تو ود پیما تو بے غیرت بنا تے دو نال میرا گزارا کوئی نہیں۔ یہ گلاس ہے گلاسی ہے، ارگ جڑے گلاس دون جان ہکو صاحب ہو جاتا ہے۔ وہ ارگ جڑے گلاس میں نے دیکھے اپنے بچپن میں، تانبے کے ہوتے تھے، 3 پاؤ کا ایک گلاس ہوتا تھا۔ اب تو یہ چائے کے کپ جیسے گلاس ہیں، پانی پلا کر بھی روادار نہیں ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا ڈیرے میں پریشان بیٹھا، میں کہ کی گل ہے کہ ہفتہ ہو گیا پرانا کوئی نہیں آیا، پریشان بیٹھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کی انتہا کیا ہے؟ ابتدا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، انتہا کیا ہے؟ میٹھا بول کھانا کھلانا، میٹھا بول کھانا کھلانا۔ زبان کا سخت بول تو نبیوں کو زخمی کر دیتا ہے، سارے جمیل و آپ کی کیا اوقات ہے۔ زبان کا میٹھا بول بڑے بڑے زخموں کو بھر دیتا ہے، اور زبان کا سخت بول
یہ بڑے بڑے گلشن کو آگ لگا کر رکھ دیتا ہے. زہریلا بول. میرے نبی کو طائف والوں نے پتھر مارے اور اتنا مارا کہ لہو لہان کر کے رکھ دیا, اور اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. جب یہ طائف والے کلمہ پڑھنے کے لیے مدینہ پہنچے تو آپ نے استقبال کیا, مسجد میں خیمے لگوائے اور صبح شام کھانے کھلائے, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شرکت فرماتے, ان سے باتیں فرماتے, ان سے گفتگو فرماتے, ان کو اسلام سکھایا, ان کو کلمہ سکھایا, اور ان کو بڑی چھوٹ دی. انہوں نے کہا ہم مسلمان تو ہوتے ہیں پر جہاد نہیں کریں گے. آپ نے کہا نہ کرو. کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کہا نہ دو, مسلمان ہو جاؤ. تو جب وہ اٹھ گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا چھٹی دے دی؟ تو آپ نے پھر اب پکا تو ہونے دو, پھر خود ہی کرتے کریں گے. اور یہی دو جہان کا سردار, یہ رحمت للعالمین, جس کا سینہ آسمان سے چوڑا, عرش سے چوڑا, زمین آسمان جوڑ دو تو میرے نبی کا سینہ اس سے بھی چوڑا ہے. آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں عثفان ایک جگہ آتی ہے, وہاں ایک قافلہ مکے سے پہنچتا ہے. اس میں کچھ لوگ ہیں جو آخری ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ حملہ ہو رہا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت عباس, عبداللہ بن عباس, فضل بن عباس, عبید اللہ بن عباس. یہ حضرت عباس کا خاندان ہے, اور اس کے ساتھ دو اور خاندان کے آدمی ہیں. ایک عبداللہ بن ابی امیہ ہے اور ایک ابو سفیان بن حارث ہے. ایک پھوپھی کا بیٹا ہے ابو سفیان, عبداللہ بن ابی امیہ, اور ایک تایا کا بیٹا ہے ابو سفیان بن حارث. تو آپ نے حضرت عباس کو بلایا اور گلے لگایا کہ بس تم آخری ہجرت والے ہو. پھر پتا چلا کہ دروازے پر یہ دو بھی موجود ہیں, پھوپھی صاحب, تایا صاحب. تو آپ نے فرمایا میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا, انہیں میری نظروں سے دور کر دو, مجھے ان کا اسلام قبول نہیں ہے. پتھر مارے تھے, اللہ کی قسم نہیں. تیر مارے تھے, نہیں. تلوار ماری تھی, نہیں. نیزہ مارا, نہیں. کیا کیا تھا؟ زبان سے زخم لگائے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا عبداللہ, یہ عبداللہ آج میرے پاس کلمہ پڑھنے ہے, یہ وہی عبداللہ ہے جب بیت اللہ میں سارا عرب جمع تھا اور میں نے ان کو دعوت دی, اور انہوں نے میری دعوت کو ٹھکرایا. تو اس عبداللہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ محمد آسمان پہ چڑھ جا اور اوپر سے اللہ سے اسلام لکھوا کے لے آ, اور اس پر تیرے اللہ کی مہر ہو, اور 4 فرشتے تیرے ساتھ ہوں, اور وہ مکے کے بیت اللہ میں آ کر کہیں کہ یہ ہے اللہ کا رسول, تو میں پھر بھی تجھے نبی نہیں مانوں گا. اس جملے کا زہر ابھی تک میرے نبی کے سینے میں زخم لگائے کھڑا ہوا ہے, اور میرا رسول کہہ رہا ہے میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اور یہ ابو سفیان, یہ وہی ہے جو میرے بارے میں سارے عرب میں شعر سنایا کرتا تھا اور میری برائیاں کیا کرتا تھا. تو وہ اشعار اللہ کے نبی نے نہیں سنائے, لیکن عبداللہ کا قول نقل کیا جو میں نے آپ کو سنا دیا. ابو سفیان نے کیا کہا, اشارہ کیا, فرمایا نہیں کس نے یہ کہا, بس اتنا کہا کہ میرے بارے میں اشعار کہا کرتا تھا, مجھے ان کا اسلام قبول نہیں ہے. جب انہیں پتا چلا ان کا ہائے ہم تو مر گئے, ہم تو جنگلوں کو نکل جائیں گے اور تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. تو اللہ حضرت ام سلمہ کا بھلا کرے, یہ عجب ماں ہے. تاریخ میں 2 مقام انہوں نے ایسے کردار ادا کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک یاد رہیں گے. سنو سنو, گھروں کو اجاڑنے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی بات کو بڑھا کر آگے پیش کرتے ہیں, جو بیٹے کی بات باپ کو بڑھا کر پیش کریں گے, بہو کی بات ساس کو بڑھا کر پیش کریں گے, ساس کی بات بہو کو بڑھا کر پیش کریں گے, بھائی کی بات بھائی کو بڑھا کر پیش کریں گے, ساتھی کی بات ساتھی کو بڑھا کر پیش کریں گے, چھوٹے کی بات بڑے کو مسالہ لگا کر پیش کریں گے. یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں, میرے نبی نے فرمایا یہ مرد ہیں یا عورت, یہ نمازی ہیں یا تہجد گزار, میرے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی نظر میں ایسے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے. تو حضرت ام سلمہ کا ایک کردار ہے, یہاں ایک کردار ہے. یہاں 2 کام ہو سکتے تھے, یا تو آپ اللہ کے نبی کی ہاں میں ہاں ملاتی اور کہتے یا رسول اللہ, واقعی یہ ایسے ہی تھے, یہ ایسے ہی تھے, آپ نے بالکل صحیح کیا ہے. تو یہ مر گئے تھے, یہ مر گئے تھے. ایک گھر کی زندگی سمجھائی ہے, کہیں کوئی بڑا ناراض ہو تو کوئی اور بیچ میں بیٹھ کر اس کو نیما کرنے کی کوشش کرے, اسے بڑھانے کی کوشش نہ کرے, اسے گھٹانے کی کوشش کرے. اس سے گھر آباد ہوتے ہیں, اس سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں.
تو ہمیں سلمہ بولی یا رسول اللہ، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، ایک آپ کے چاچے کا بیٹا، آپ تو دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ تو آپ کا اپنا خون ہے یا رسول اللہ، آپ مہربانی فرمائیں اور آپ کرم فرمائیں اور آپ انہیں معاف فرما دیں۔ اتنی منت کی کہ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا اچھا تو کہتی ہے تو میں کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے دونوں کو بلایا اور ان کو بیعت فرمایا اور ان کا اسلام قبول فرمایا۔ اتنا زبان کا گہرا زخم تھا جو اندر میں اتر چکا تھا۔ میرے نبی کی معاشرت عبادات تو ہیں، لاکھوں انسان تہجد پڑھنے والے ہیں، کروڑوں انسان تہجد پڑھنے والے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان حج عمرے کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے تبلیغ کا کام بھی اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، لیکن اس زبان پہ قابو پانے والے عمر گزر گئی 40 سال تبلیغ میں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی نظر آئے جسے زبان پہ قابو ہو، کوئی نظر آئے جسے زبان پہ قابو ہو، جو غصے کو پی جانے والا ہو، جو غضب کو اندر میں ہی دفن کر دینے والا ہو، جو معاف کرنے میں پہل کرنے والا ہو، جو سر جھکانے والا ہو، جو معاف کرنے کا ظرف اور حوصلہ رکھنے والا ہو۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ معاشرت اگر نہیں ہوگی تمہاری عبادات آسمان کے اوپر جا نہیں سکتی۔ کسی بھی گھر کی زندگی، کسی بھی گھر کی بقا، کسی بھی گھر کا حسن و جمال وہ حسن اخلاق سے ہے۔ میرے نبی کا عورتوں مردوں کے بارے میں کیا خوبصورت تعبیر ہے میاں بیوی کے بارے میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی تعبیر میاں بیوی کے تعلق کے لیے آ نہیں سکتی۔ یہ میرا کرتا میں نے پہنا ہوا ہے، اگر یہ میلا ہو جائے تو میں اسے پھاڑ دوں گا، اگر اس پر داغ لگ جائے تو میں وہاں سے کاٹ دوں گا، اگر اس پر کوئی پیشاب کا چھینٹا پڑ جائے تو میں اسے پھینک دوں گا، یا میں اپنا گریبان خود چاک کرتا پھروں گا، یا میں اپنے دامن کو خود چاک کروں گا، یا میں خود کینچی لے کے اس کو تار تار کروں گا۔ ہاں، یہ کام کرتے ہیں لوگ، کون؟ جو بے عقل ہو جاتے ہیں، جو پاگل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کرتے پھاڑ رہے ہیں، اپنے دامن پھاڑ رہے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے تیری بیوی تیرا لباس ہے، تیری بیوی تیرا لباس ہے، تیرا لباس ہے، اس کا نہیں، تیرا تیرا، اور تو اپنی بیوی کا لباس ہے۔ عورتوں کو اللہ کا فرما رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے، اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ اور لباس کو آپ شیشے کے کمرے میں بھی رہو گے تو میلا تو ضرور ہوگا، کیونکہ گندگی تمہارے اپنے اندر ہے۔ تم شیشے کے کمرے میں رہو، عطر کی فضاؤں میں رہو، گلاب کے فرش پر قدم رکھو، مخمل کے بستروں پر سوو، لیکن پھر بھی دیکھو گے تمہارا کرتا تمہارے اپنی میل سے میلا ہو چکا ہے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں اونچ نیچ آتی رہے گی، اونچ نیچ آتی رہے گی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کاٹ دو، پھینک دو، کاٹ دو، پھینک دو، تار تار کر دو، کبھی زبان کا نشتر، کبھی ہاتھ کی سختی، کبھی زبان کی سختی۔ زبان کینچی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ تم اپنے لباس کو خود کھانا کھاتے ہوئے اپنے اوپر رومال رکھ لیتے ہو کہ کوئی سالن کا چھینٹا میرے کرتے پہ نہ پڑ جائے۔ تو اپنی بیویوں کو عزت دو، اپنی بیویوں کو عزت دو، اپنی بیویوں کو عزت دو، یہ تمہارا لباس ہے، ان کی دلداری کرو، یہ تمہارا لباس ہے۔ اپنے خامدوں کو عزت دو، یہ تمہارا لباس ہے، اپنے خامدوں کو عزت دو، یہ تمہاری عزت ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور تعبیر کوئی نہیں کہ لباس کے بغیر ہم دنیا میں سوائے نہانے کے سوا یا مرنے کے سوا لباس نہیں اتارا جاتا۔ لباس اتنی ضروری چیز ہے کہ 3 سال کے بچے کو بھی ننگا کر کے کہو سکول جا، کہے گا مجھے کپڑے تو دو، میں ننگا کیسے چلا جاؤں؟ تو لباس کے ذریعے سے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ یہ عزت کی چیز ہے، نہ کہ تار تار کر دینے کی چیز ہے۔ گھر کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات اللہ نے اتاری ہیں، سینکڑوں۔ اخلاق پر جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے، اور سارے اخلاق اگر جمع کیے جائیں تو 90% زبان کے ساتھ ہیں، 10% باقی چیزوں کے ساتھ ہیں۔ جو زبان پہ قابو پا جائے گی، جو زبان پہ قابو پا جائے گا، اس کا گھر آباد، اس کا دین آباد، اس کی دنیا آباد، اس کی جنت آباد۔
آپ نے معاذ ابن جبل نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کا راستہ تو بتائیں. تو آپ نے کہا بہت بڑی بات تو نے پوچھی ہے اور اللہ جس پہ آسان کرے ایسا کر, فرض نماز پڑھ, فرض روزے رکھ اور حج ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ. پھر آپ نے خود کہا تمہیں جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہا جی بتائیں. کہ تہجد کی نماز اور خفیہ صدقہ, زکات کے علاوہ خفیہ صدقہ اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا دھونا سجدے کرنا. پھر آپ نے فرمایا تمہیں سرے کی چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ فرمایا اسلام. کہا تمہیں اسلام کا ستون بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ فرمایا نماز. کہا پھر تمہیں اسلام کی چوٹی کی چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا اللہ کے راستے کا جہاد. پھر آپ نے فرمایا اور اب اگر تو کہے تو تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ انسی تک انباتوں کا بے ملاک الامر, ملاک, تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ. کیوں یہ بادشاہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا, رعایا تیری, خزانے تیرے. تو میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں کہ اگر یہ تیرا ہے تو سارا دین تیرا, یہ تیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرا. تو کہا اجل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو پہلے سنو معاذ بن جبل کون آدمی ہے. معاذ بن جبل 1.25 لاکھ صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں. ایک آدمی, صرف ایک. معاذ کون آدمی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. کون آدمی ہے؟ کون آدمی ہے؟ میرے نبی, ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے, کسی کو دروازے تک, کسی کو دروازے تک, کسی کو گاڑی تک, کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بٹھا کے اللہ حافظ. جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسے گاڑی تک, اور جب تک گاڑی چلی نہیں جاتی ہم کھڑے رہتے ہیں. یہ ہمارے تعلق کی انتہا ہے. میرے محبوب نے حضرت معاذ کو یمن روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے. پھر جی نہیں بھرا, پھر ساتھ چل پڑے, پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں, رخصت کرنے جا رہے ہیں, یمن بھیج رہے ہیں اپنی وفات سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات. تو پھر اور آگے گئے, پھر اور آگے گئے, چلتے چلتے 7 میل تک ساتھ چلتے گئے, چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. پھر فرما معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات, اس کے بعد جب تو آئے گا نا تو میری قبر دیکھے گا, مجھے نہیں دیکھے گا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے, تو آپ بھی رونے لگے, اللہ کے نبی بھی رونے لگے. اور فرمایا معاذ اچھا نہ رو, قیامت کے دن انشاءاللہ قریب ہی ہوں گے, کیونکہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا. یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے. معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں, سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ فاہوا باصبعیہ الی لسانہ. دیکھ رہے ہو, آپ نے زبان باہر نکالی جیسے معصوم بچے کو سمجھا جائے, کہ نکے بال میں سمجھایا جاتا ہے. آپ نے زبان باہر نکالی, انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا, دیکھا کماز, بولے کچھ نہیں, بس عمل کر کے دکھائے. معاذ زبان پہ قابو رکھنا یہ سارے دین کا بادشاہ ہے. حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کہ ثقلت کا امو کا یا معاذ, ارے معاذ اتنا سیانہ ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے, تجھے خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. زبان سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرتی پر یہ زبان کا غلط استعمال ہے. دل چیر دیتے ہیں, پگڑیاں اچھال دیتے ہیں, عزتیں تار تار کر دیتے ہیں, گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں, زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بول پر. اپنی زبان کو قابو میں لانا سیکھو. حضرت ام عائشہ کا واقعہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کی ہے افضل ترین ماں امہات المؤمنین, جن سے بڑھ کر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں. پہلے ایک حدیث سنو, کف المؤمن یہدم عمل 100 سنہ, نیک پاک دامن عورت پر
کوئی بدکاری کا بہتان لگا دے، پھر وہ 100 برس مسلح پہ عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا اگر توبہ نہ کی۔ نیک پاک عورت پر برائی کا الزام لگانے والا 100 برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اما عائشہ پہ الزام لگانے والے کا کیا حال ہوگا؟ اور الزام آخری درجے کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن ابی، صفوان بن معطل اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہی نہیں ہو رہی، اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی پاک عورت اما عائشہ جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے، اما عائشہ جس کا لعاب آخری شے میرے نبی کے منہ میں گیا ہے، اما عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے، اما عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی، کسی اور بیوی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی۔ وہ عائشہ بیٹی کس کی؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا نہ کر سکا۔ اتنا بڑا الزام لگا، وہی نہیں آ رہی، وہی بند۔ بھائیو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراً دھونے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو میرے محبوب بیوی پر الزام تھا، اللہ نے فوراً ازالہ کیوں نہیں کیا؟ پاک پتن کی عورتوں کو، مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا زہر کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ مدینے میں آگ لگ گئی، گھر گھر میں ماتم، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب بیوی پر اتنا بڑا الزام، اور اتنے حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں ایک عجب انقباض، حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سرد، اور حضرت عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ ٹھنڈا کیوں ہو گیا۔ چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئی کہ پتہ کروں قصہ کیا ہے، قربان جاؤں صدیق کے صبر پر کہ ایک اتنی پاک بیٹی پر تہمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے؟ چپ کہ یہ اعلان ہے، بد زبان کے آگے چپ رہا کرو، زبان نہ چلایا کرو۔ ہائے یہاں ماں باپ سبق دیتے ہیں، تو چپ کیوں رہ گیا؟ تو ابو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو ہجڑیاں 100 کیوں نہیں سنائیاں؟ تو کیوں سانو برباد کر چھڑیا؟ اے ظالم ماں باپ ہیں، اور یہ کیوں یہ سبق ہے بد زبان کے آگے چپ رہنا۔ چپ رہنے والا کبھی عزت میں گھاٹا نہیں کھاتا۔ امتحان کی جگہ کہیں خامن کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بیوی کو سبق ہے، صبر کر، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامن کو حکم ہے، صبر کر، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ جسے زبان بند کرنا آ گیا اس کی عزت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ اور عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، یہاں جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرق کی عورت کی ریت ہے۔ اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مبنی ہے۔ سسرال والے ظالم ہوتے ہیں 99%، کہیں 1-2% لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں زندگی۔ ظلم و ستم ہے سسرال کا۔ عورت کے اخلاق کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب وہ ماں ہوتی ہے، اس وقت نہیں پتہ چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے۔ عورت ہو اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے، جب وہ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتی ہے، پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ظرف ہے۔ اپنی بیٹی کے عیب چھپاتی پھرتی ہیں اور اپنی بہوؤں کے خوبیوں میں بھی عیب نکالتی پھرتی۔ یہ سبق ہے، چپ رہو، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگے نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا،
یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. یہ چونکہ یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں. میرے نبی پر قرآن اترا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرنے والے کو 10 ملے گی. میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا زیادہ کر. یہ تو ساری انسانیت کا قانون ہے، یہ سارے اہل ایمان پچھلی امتوں کا قانون ہے، میری امت میں تھوڑا زیادہ. اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. چلو ایک کے کئی گنا پتہ نہیں 100 کے 200 کے 400 واضح نہیں تھا تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، چلو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ایک کے 700، ایک کے 700، ایک کے 700. قربان جو رحمت للعالمین کی ذات پر وہ 700 پہ راضی نہ ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے رب، اے میرے رب اور زیادہ فرما. تو اللہ نے کہا چلو وعدہ وعدہ وعدہ، لیکن سب کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ نہیں. تیری امت کے صبر والوں کے ساتھ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. تیری امت میں جو عورت صبر کر گئی، جو مرد صبر کر گیا، اس کے لیے بے حساب ہوگا. اور پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ. تو کچھ مرد عورت تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو جنت کی طرف چلنے کا حکم دے کرنا، پھر فرشتوں کو خود آگے کھڑا کر دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صبر کی آج جزا کیا ہے. تو فرشتے آگے بھائی کتنے جا رہے ہو؟ میں کہا جنت ہے. اور حساب تھا ان کا کھڑا ہے ہی کوئی. اور تجھے بڑے چودھری کہاں سے چودھری ہوتے بڑے چودھری. اور کون لوگ ہو، کون لوگ ہو؟ اللہ کے فرشتوں تم جانتے نہیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم صبر والے ہیں، پاک پتن کے صبر والے ہیں. اچھا صبر والے جی سانو معافی دے دیو، اسی میں تھوڑا راہ کھلو گا کہ انہیں کوئی جاندے پہن تھکی کر کے جاؤ جناب. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بے شک بے شک بے شک صبر کا بدلہ یہی ہے. انہوں نے کہا تم کیا صبر کرتے تھے، تم کیا صبر کرتے تھے؟ وہ کہیں گے صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ. اللہ جو کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے. صبرنا عن معصیت اللہ، اللہ جس سے روکتا تھا اس سے رک جاتے تھے اور اپنے آپ لگاموں کو کس لیتے تھے. وصبرنا علی البلاء، اور لوگ جو ہمیں رگڑے دیتے تھے اس پر بھی سہ جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، پی جاتے تھے پی جاتے تھے. تو کیا ہوا؟ میرا رب کہہ رہا ہے جاؤ بے حساب چلے جاؤ، بے حساب چلے جاؤ. صدیق کا صبر بتا رہا ہے چپ، میرے نبی کا صبر بتا رہا ہے چپ رہو چپ رہو. بد زبان کا جواب بد زبانی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، غیبت کا جواب غیبت نہیں ہے، بےزتی کا جواب بےزتی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا. پنجابی میں یہ زیادہ صحیح لفظ آتا ہے، اے میری امت شغل نہ بن جاوے جے. کیا یا رسول اللہ کہ تم کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے. یہ چگل پنا نہ کرنا، بلکہ تم یوں کہنا جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے. اور صبر صدیق، صبر رسول اور صبر عائشہ ہے. اور سارے مدینے میں آواز گونج رہی، آواز گونج رہی. نیک عورت پہ تہمت لگے وہ تو زندہ درگور ہو جاتی ہے، وہ تو مر جاتی ہے. اور یہاں عائشہ پر تہمت لگی ہے اور میرا اللہ خاموش ہے. نیک عورت پہ تہمت لگے سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سب سے بڑی ہستی ہے اور وہ چپ. وہی نہیں آ رہی، مہینہ گزر گیا، آگ لگ گئی سارے مدینے میں. پیغام سنایا جا رہا ہے لوگوں، مردوں عورتوں زبان پہ قابو رکھنا. اس سے نبی کے گھروں میں بھی وہ غم آیا کہ پوری 23 سالہ زندگی میں ایسا غم نہیں آیا ہے. 1 مہینہ گزر گیا، آپ پریشان ہیں. آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا، ہے حضرت عائشہ گئی گھر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اوپر اور ام رومان بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت عائشہ باہر سے آتی، باہر سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگ گیا ہے. وہ بھاگتی اندر آتی اور اپنی ماں کے کندھے پکڑ کے یوں جھنجھوڑتی ہیں، یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. تو ام رومان رونے لگی
بیٹی یہ دنیا ہے، یہاں یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا یہ خبر میرے نبی کو بھی ہے؟ اللہ کا رسول کو بھی پتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ کہاں ان کو بھی پتا ہے۔ حضرت عائشہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ابوبکر صدیق اوپر سے نیچے آئے گا، کیا ہوا عائشہ کو، کیا ہوا؟ کہ وہ قصے کا پتہ چل گیا ہے۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا پورا مہینے کے آخری 3 دن میں پتہ چلا۔ تو ابوبکر صدیق رونے لگے اور پورے 1 مہینے میں ایک جملہ صبر صدیق سے نکلا، ایک جملہ۔ تو آپ نے کہا، ابوبکر نے کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں نہ کیا، آج اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں، کفر میں نہ کیا، آج اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں، کفر میں نہ کیا، آج اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں، کفر میں نہ کیا، آج اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ الزام لگائے